نصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم۔ ایصال ثواب کی خاطر سبھی احباب خلوص نیت سے درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد احباب ذی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ ختم شریف کی خاطر، دعا کی خاطر احباب سفر کر کے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت خاص کے طفیل اور ذکر رسالت مآب کی برکت سے مرحوم کے درجات میں حسب حال بلندیاں عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو، اہل خانہ کو، برادری والوں کو، پیار کرنے والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما کر ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ ایک بہت بڑی حقیقت بالغہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، موضوع گفتگو ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکے کے۔ یہ دنیا بنانے والا خود فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ جس عالم میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں یہ دار العمل بھی ہے اور دار الاسباب بھی ہے۔ اور جو مزاج ہمارا بن گیا ہے کہ تعلق کو پیسے سے شروع کرنا اور پیسے پہ ختم کرنا، اس رویے کو رب رسول نے ناپسند فرمایا ہے۔ کچھ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ تو فرمایا پھر زندگی کیسے گزارو گے؟ کہا حضور ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم سارا دن روزے سے رہیں گے اور ساری رات حضور ہم مصلی پر گزاریں گے، شادی نہیں کریں گے۔
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے سامنے بہترین زندگی وہ ہے جو تمہارے آقا نے تمہاری نظروں کے سامنے گزاری ہے. فرمایا جیسے تمہارے رب کا تم پہ حق ہے، فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پہ حق ہے. تمہاری آنکھ سونا چاہتی ہے، تمہارے اعضاء آرام کرنا چاہتے ہیں. 450 سال کی عمر تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. کتنی؟ آپ تھوڑی سی اپنی توجہ بڑھا لیں میری جانب، چونکہ بیٹھنا تو آپ نے ہے ہی، اور توجہ ہو جائے گی تو پھر اس میں روحانیت بھی آ جاتی ہے اور پھر ذکر کا فیض بھی آ جاتا ہے. اور خاص طور پر میں یہ گزارش ضرور آپ کی خدمت میں بھی کروں گا اور کرتا رہتا ہوں کہ جب ایصال ثواب کی محفل ہو، ختم شریف کی محفل ہو، تو اس میں پڑھنے والے کو اور سننے والے کو، آنے والے کو اور بیٹھنے والے کو نیت کی خلوص سے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ایک ایک لمحے کا ثواب اللہ مرنے والے کو پہنچا رہا ہوتا ہے. تو اگر نیت میں اور توجہ میں خلل آ جائے تو پھر مرحوم کے ایصال ثواب میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. 450 سال کی عمر شریف تھی سرکار عیسیٰ علیہ السلام کی. آیت کا ترجمہ ذہن میں رکھیں. اللہ فرماتا ہے، یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ دنیا بنانے والا خود فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی اور ہے ہی کچھ نہیں. 450 سال کی سرکار عیسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف. ذاتی مکان نہیں تھا، اور جو آپ کی پراپرٹی ہے، ذاتی ملکیت ہے، اس میں ایک پیالہ ہے اور ایک تکیہ ہے بس. ایک دن اپنے گاؤں ناصرہ میں سفر فرما رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کنویں کے کنارے پر بیٹھ کر چلو سے پانی پی رہا ہے. گھر تشریف لائے تو وہ پیالہ اٹھا کے خیرات کر دیا اور فرمایا اس کے بغیر بھی اس کا مطلب ہے کام چل سکتا ہے. ایک تکیہ بچا. اگلے دن پھر سفر پر نکلے تو اللہ نے دکھایا کہ ایک شخص سر کے نیچے بازو کا ہاتھ کا سرہانہ بنا کر وہ سو رہا ہے. گھر تشریف لائے تو وہ تکیہ بھی خیرات کر دیا کہ اس کے بغیر بھی نظام اس کا مطلب ہے چل سکتا ہے. 450 سال کی عمر شریف ہے آپ کی، شادی نہیں کی. لوگوں نے کہا، صحابہ نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ وہ نبی ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے نظام کائنات کو تبدیل فرما دیا. نبی کا اعزاز دیکھیں، نبی کا پروٹوکول دیکھیں. دنیا میں میں اور آپ اپنے والد کے نام سے جانے جاتے ہیں. ابھی آپ کی جیبوں میں شناختی کارڈ موجود ہوں گے، ہر شخص کے نام کے نیچے لکھا ہے اس کے والد کا نام. کسی کو بلانا ہو، کسی کو پکارنا ہو، کسی کی شناخت ہو، کسی کی پہچان ہو، کسی سے رابطہ رکھنا ہو تو اس کے والد کے نام سے پکارا، رکھا، بلایا، لکھا جاتا ہے. مگر قیامت کے دن مجھے اور آپ کو ہمارے والد کے نام سے نہیں بلکہ ہمیں ہماری ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا. ماؤں کے نام. اللہ نے یہ نظام کائنات بدلا اس لیے، دیکھیں نا، نسب والد سے چلتا ہے، نام والد کا استعمال ہوتا ہے، ذمہ داری زیادہ باپ کی ہے. مگر قیامت کے دن اللہ نے نظام ایسا بدلا کہ ہمیں ہمارے باپوں کے ناموں سے نہیں، ہماری ماؤں کے ناموں سے بلایا جائے گا. کہ فلاں خاتون کا بیٹا میزان پر آ جائے، فلاں خاتون کی بیٹی پل صراط پر آ جائے. ماؤں کے ناموں سے حساب لینے کے لیے اور دینے کے لیے بلایا جائے گا. نظام اللہ نے کیوں بدلا؟ محدثین کرام فرماتے ہیں صرف اس لیے کہ اگر قیامت کے دن اللہ ہر شخص کو اس کے والد کے نام سے بلائے تو عیسیٰ کے تو والد ہی نہیں ہیں. نفخ سماوی سے پیدا ہوئے. انی رسول ربی کی لی احبا لکی غلامن زکیہ. جبریل نے آ کر عرض کیا تھا بی بی مریم سے کہ مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کروں. اس پر پتہ نہیں آپ نے دھیان فرمایا کہ نہیں فرمایا. جبریل نے یہ نہیں کہا کہ مجھے رب نے بھیجا ہے تاکہ رب آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کرے. نہیں، لے احبا، واحد متکلم کا صیغہ، لے احبا لکے، میں آپ کو دوں، بھیجا مجھے رب نے ہے. انی رسول رب کی، مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کروں. جملہ یاد رکھیے گا، جسے اللہ بھیجتا ہے اسے دینے کی طاقت عطا فرما کے بھیجتا ہے، اس کے ہاتھ باندھ کے نہیں بھیجتا. تو اگر بروز محشر ہر شخص کو والد کے نام سے پکارا جانا ہے تو سرکار عیسیٰ کو کس نام سے بلایا جاتا ہے؟
اللہ نے ایک نبی کے اعزاز کے لیے ساری کائنات کے نظام کو بدل دیا. فرمایا عیسیٰ کا والد نہیں ہے تو قیامت کے دن تم میں سے کسی کو باپ کے نام سے نہیں بلاؤں گا, ساری مخلوق کو ان کی ماؤں کے ناموں سے بلایا پکارا جائے گا. تو 450 سال کی عمر شریف ہے اور شادی نہیں کی. صحابہ نے کہا حضور آپ شادی نہیں فرماتے. اب آپ کا جملہ کتنا خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا صرف 450 سال کی عمر تو ہے, شادی کا جھنجٹ پالوں یا اپنے اللہ کو راضی کروں. تو یہ رہبانیت اس دور میں تو جائز تھی نا, جنگلوں میں نکل جانا, تنہائی میں نکل جانا, جز وقتی چلہ جسے کہتے ہیں, تو اس دور میں تو جائز تھا. مگر شریعت مطہرہ میں, حضور علیہ السلام کی شریعت میں یہ اس بات کو سرکار نے ناپسند فرمایا. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور اپنے نظام کو, اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر تو 3-3 4-4 سال کے لیے یا 8-8 مہینوں کے لیے یا 2-2 سال کے لیے ہم ایسے تبلیغی دوروں پہ نکل جائیں یا ایسے چلہ کشی کرنے کے لیے نکل جائیں اتنے لمبے عرصے کے لیے. تو اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. حضور یہ پسند فرماتے ہیں, رب رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کریں اور حد المقدور کوشش کریں کہ رب بھی راضی ہو جائے, اس کا رسول بھی راضی ہو جائے. تو صحابہ نے کہا حضور ہم شادیاں نہیں کریں گے. سرکار نے فرمایا بہترین زندگی وہ ہے جو میں نے گزاری ہے. تم پر تمہارے رب کا حق ہے تو تمہاری جان کا بھی حق ہے. میں نے دیکھو, سرکار نے فرمایا میں نے تبلیغ کا حق بھی ادا کیا ہے, دین پہنچانے کا حق بھی ادا کیا ہے, میں نے گھر والوں کا حق بھی ادا کیا ہے, اولاد کے حقوق بھی ادا کیے ہیں, اور میں نے تم غلاموں اور صحابہ کا حق بھی ادا کیا ہے. دنیا کا نظام ایسے چلتا ہے. گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو رویہ اور طرز عمل ہم نے بنا لیا ہے, رب رسول نے اس کو ناپسند کیا ہے. رزق حلال کمانا عبادت ضرور ہے, کرنسی نوٹوں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ حصول رزق حلال عین عبادت. رزق حلال کمانا عبادت ضرور ہے, جو جاگ رہے ہیں وہ توجہ فرمائیں گے. لیکن رزق حلال کمانا میری زندگی کا مقصد نہیں ہے. مقصد رب رسول کی رضا ہے. بڑی وڈی نعمت رزق حلال جی اللہ کسی نے عطا فرما چھڑے تو توفیق. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں تم پیٹ میں حلال کا لقمہ ڈالو, رب نہ ملے تو قیامت کے دن مجھے پکڑ لینا. ایسے نہیں, آپ سارے زور سے بولیں سبحان اللہ. حضرت سلطان باہو فرماتے رحمت اللہ تعالی, رزق حلال رائے منزل اللہ رسول دی رضا ہے. لوگوں سے محبت کرنا, حقوق العباد ادا کرنا, یہ راستہ ہے. منزل اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. اور نادان ہے وہ شخص جو راستے کو منزل سمجھ بیٹھتا ہے. ہم جیسے نسل در نسل کچھ چیزیں منتقل کرتے ہیں نا, ان میں سے ایک شے یہ بھی منتقل ہوتی ہے. اپنے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو تیری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ تو نے مال اکٹھا کرنا, پیسہ کمانا. اس لیے وہ جو لوگوں کی صلاحیتیں تھیں, ہمارے نوجوانوں کی, ہمارے طلباء کی, وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. اب کالجز سے اور اسکولوں سے اور یونیورسٹیوں سے اب صرف کلرک نکلتے ہیں, کچھ منیجر نکلتے ہیں, کچھ اس طرح کر کے ملازمت طبقہ پیشہ اس طرح کر کے نکلتا ہے کہ 2-4 لاکھ کما لیں اور زندگی کا نظام چلا لیں. وہ جو اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا تھا, چونکہ ہر شخص کی صلاحیت جدا جدا ہے. 7.5 ارب انسان بستے ہیں اس کرۂ ارض پر, زمین پر, اور انفرادیت ایسی ہے کہ ہر شخص کے انگوٹھے کا نشان جدا جدا ہے, ایک دوسرے سے نہیں ملتا. کوئی استثنائی کیس ہو تو ہو, ورنہ ایک شخص کا دوسرے سے کوئی موازنہ نہیں ہے, الگ الگ نظام. تو چونکہ ختم شریف کی محفل ہے تو یہ یاد رکھیں, دنیا میں رہنا ہے, مگر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کو, فرمایا کہ دنیا تمہارے سائے کی طرح, پرچھائی نہیں ہوتی, شیڈو, سائے کی طرح. فرمایا اس کی طرف منہ کر کے اسے آگے چلا کے اس کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں تھگا کے مار دے گی اور ملے گی بھی نہیں. اور اگر اس کی جانب پیٹھ کر دو گے تو جیسے سایہ تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہے, فرمایا دنیا اور اس کی نعمتیں ایسے تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے. امام غزالی نے نا, ایک امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے اور بڑی خوبصورت اور بڑی دلچسپ ہے, اور سچی بات ہے یہ سنانے میں مجھے خود بڑا مزہ آتا ہے.
امام محمد غزالی نے آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے 1450 سال پہلے، 1500 سال پہلے کچھ لوگوں کی نشانیاں ہمیں بتائی ہیں، اور سرکار نے فرمایا جس بندے میں یہ نشانی پائی جائے اس کے پاس نہ بیٹھنا، تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ اگر پسند فرمائیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ نشانیاں میں اپنے اندر بھی دیکھوں، آپ اپنے اندر بھی دیکھیں، سنا میں دیتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں جس بندے میں یہ نشانی پائی جائے اس کے پاس نہ بیٹھنا، تمہارا دل سیاہ بھی ہو جائے گا، مردہ دل ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے آقا نے فرمایا اس شخص کے پاس بھی نہ بیٹھنا، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا سے محبت کرتا ہے مگر آخرت کو بھول بیٹھا ہے۔ اچھا، آپ کی تھوڑی سی توجہ اور بڑھانے کے لیے نا میں آپ کو حضور کا ایک اور فرمان سناتا ہوں، اور کم و بیش ہر جلسے میں سرکار کے اس فرمان کا تو میں خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں، جو نوجوان ہے وہ بالخصوص اس کو قبول فرمائیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی، برائی عام ہو جائے گی، تو اللہ میری امت میں 2 عذاب نازل فرمائے گا۔ حضور کون سے فرمائے؟ ایک تو جوان موتیں ہوں گی، اور دوسرا اللہ ایسی بیماریوں کے اندر تمہیں مبتلا کرے گا جن کا سرے سے علاج ہی کوئی نہیں ہونا۔ لا علاج بیماریاں اور جوان موتیں، یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی۔ رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں آج وہ زمانہ ہے یا نہیں؟ اب صداقت فرمان رسول کو ذہن میں رکھ کر یہ بات دھیان سے سنیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص نیرا دنیا سے محبت کرتا ہو، نیرا دنیا دار ہو، دنیا کی محبت میں غرق ہو، آخرت کو بھول بیٹھا ہو، آقا نے فرمایا اس بندے کے پاس نہ بیٹھنا، تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ ایک یاد کر سکیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس بندے کے پاس بھی نہ بیٹھنا، یحبون المال وینسون الحساب، جو مال سے تو محبت کرتا ہے مگر حساب کو بھول بیٹھا ہے۔ رزق حلال کمانا بھی وبال بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے اگر پیچھے نیت لالچ کی ہوتی۔ مال جمع کرنے کا لالچ ہو نا تو رزق حلال بھی وبال بن جاتا، مصیبت بن جاتا۔ 2 حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیں، ایک شخص بیٹھا ہے ممبر پر اور دوسرا بیٹھا ہے دکان کے گلے پر۔ کتنے؟ ایک ممبر پر اور دوسرا دکان کے گلے پر۔ سچا کالے اور جنت دو منو چاہیے، ممبر والے کو بھی چاہیے اور دکان کے گلے پر بیٹھنے والے کو بھی چاہیے۔ میں پورے ہوش کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، اگر دکان کے گلے پر بیٹھا ہوا شخص رب رسول کے بتائے طریقے کے مطابق دکانداری کرتا ہے، وہ ممبر والے سے پہلے اللہ کی جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس میں رتی برابر بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگوں کے لیے فیض کا سامان اور ذریعہ نہیں بنتا، اللہ اسے ویسے دنیا کے حافظے سے مٹا دیتا ہے۔ چونکہ رب کو تو بڑی محبت ہے اپنے مخلوق سے، اپنے بندوں سے۔ ہم نے تو دکانوں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ چونکہ ادھار محبت کی کینچی ہے اس لیے بند ہے، ادھار نہیں دیتے۔ دیکھیں نا، جو بندہ دکان پہ آ کے مجھ سے ادھار سودا مانگ رہا ہے وہ لاکھ پتی تو ہو نہیں سکتا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے گھر صندوق میں ڈھیر سارے پیسے پڑے ہوں اور وہ بازار میں مارکیٹ میں اس گرمی میں دھکے کھاتا بیچارہ شوقیہ ادھار مانگتا پھر رہا ہو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی غریب، کوئی مستحق، کوئی پریشان حال ہی آئے گا نا ادھار مانگنے کے لیے۔ اور وہ غریب دکان پر آ کر یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے خیرات میں سودا دے دو، فی سبیل اللہ، معاف کر کے ایسے ہی دے دو اٹھا کر، نہیں، وہ کہتا ہے کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، مہربانی کریں مجھے دے دیں، جب ہو جائیں گے میں لوٹا دوں گا آپ کو۔ آقا فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو قرض دو اور وہ غربت کی وجہ سے، تنگدستی کی وجہ سے تمہارے قرض کا پیسہ تمہیں واپس نہ کر سکے، حضور فرماتے ہیں جتنے دن وہ تمہارا پیسہ استعمال کرتا رہے گا اتنے دن ہر روز اتنے پیسے کے برابر اللہ قرض دینے والے کے کھاتے میں صدقے کی نیکی کا ثواب لکھتا رہے گا۔
مگر چونکہ موضوع یہ نہیں ہے اس لیے آقا فرماتے ہیں اس بندے کے پاس بھی نہ بیٹھنا جو نیلا مال سے محبت کرتا ہے آخرت کے حساب کو بھول بیٹھا. دو تیسرا حضور فرماتے ہیں اس شخص کے پاس بھی تم نہ بیٹھنا یحبون المقاصر وینسون المقابر. فرمایا جو محلات کو قصور کو تو یاد رکھتا ہے مکانوں کو یاد رکھتا ہے مگر قبر کو بھول بیٹھا ہے. قبر کو بھول بیٹھا ہے. اس بندے کے پاس بھی نہ بیٹھنا تمہارا دل مردہ کر دے. اور چوتھا اور آخری سرکار نے فرمایا اس بندے کے پاس بھی ان لوگوں کے پاس بھی ہرگز نہ بیٹھنا. حضور کن کے پاس؟ فرمایا یحبون الخلق وینسون الخالق. جو لوگوں سے تو پیار کرتے ہیں مگر اللہ کو بھول بیٹھے. یہ چار لوگ ہیں جن کے پاس اپنے سرکار نے بیٹھنے سے منع فرما دیا. آقا نے تو ہمیں استغنا کا حکم دیا, دنیا سے بے رغبتی کا حکم دیا. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اس سرکار فاروق اعظم کے پوترے. بھئی آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ زور سے مجھے بول کر بتائیں. سرکار سالم بن عبداللہ بن عمر جناب فاروق اعظم کے پوترے. آپ بہت بڑے متقی بھی ہیں, بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بڑی زبردست شخصیت کے مالک بھی ہیں تو بڑے سونے بھی ہیں. سرکار سالم دنیا سے بے رغبتی کیا ہوتی ہے؟ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے حرم میں تشریف لے گئے تو مکہ کے گورنر کو پتا چلا کہ سرکار سالم تشریف لائے, جناب فاروق اعظم کے پوتے, گورنر ہے مکہ. اس نے کیا کیا, وہ اپنے گھر سے محل سے نکلا اور حرم شریف میں آ کر کھڑا ہو گیا. آپ کا راستہ روک کر سلام ہوا, مصافحہ ہوا. تو اس نے کہا گورنر, اس نے کہا حضور مجھے پتا چلا کہ آپ تشریف لائے ہیں حرم میں عمرہ کرنے, طواف کرنے کے لیے, تو میری خواہش تھی کہ آپ سے زیارت بھی ہو, سلام بھی ہو. فرمایا سلام تو ہو گیا. اس نے کہا حضور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگیں تاکہ میں آپ کو کچھ عطا کروں. گورنر نے کہا, آپ کے چہرے پاک پر جلال آیا. آپ نے فرمایا تو بڑا بے وقوف ہے, تینوں کہیں گورنر لایا ہے, لا تو احمق ہے. اس نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں رب کے گھر میں کھڑا ہو کر بھی بندوں سے سوال کروں. ملتزم سامنے ہے, حتیم سامنے ہے, نظام رحمت سامنے ہے, میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر بھی اس کے بندوں سے سوال کروں گا. تو بڑا جاہل اور احمق ہے. جب آپ نے ڈانٹا تو اسے سمجھ آئی کہ بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں. اس نے آپ کا راستہ چھوڑا اور حرم شریف سے باہر جا کر دروازے پہ کھڑا ہو گیا. گورنر, آپ نے طواف مکمل کیا تو آپ باہر تشریف لائے, وہ آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا آپ کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے جی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کچھ مانگیں, جو کہ بڑے آپ درویش ہیں, تاکہ میں آپ کو دے دوں. آپ سوال کریں تاکہ میں آپ کو عطا کروں. آپ نے فرمایا اچھا بڑا ضروری ہے؟ اس نے کہا جی بڑا ضروری ہے. فرمایا اچھا پھر یہ بتا تجھ سے دنیا مانگوں کہ دین مانگوں؟ کیا مانگوں؟ دنیا کے دین؟ تو گورنر نے کہا جی دین تو آپ کے پاس ہے, مجھ سے آپ کو دنیا مانگ لیں. دین کی شے تو کوئی میں آپ کو نہیں دے سکتا, دنیا مانگ. تو آپ مسکرا کے آگے چل پڑے. وہ پھر بھاگا اور دامن گیر ہوا. اس نے کہا حضور اب کیا ہوا؟ اب جملہ کتنا خوبصورت ہے. سرکار سالم نے فرمایا بھی دیکھو دنیا تو میں نے آج تک دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی, میں تجھ سے کیا مانگوں؟ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. آقا فرماتے ہیں اس بندے کے پاس بھی نہ بیٹھنا جو دنیا سے محبت کرتا ہے مگر آخرت کو بھول بیٹھا ہے. اسلام نے ہمیں استغنا کا حکم دیا. ان لوگوں نے تو محبت دنیا کو اپنے قریب پھٹکنے تک نہیں دیا, دنیا کی محبت کو. آپ حیران ہوں گے جو سننے کا شوق لے کر یہاں بیٹھے ہیں نا, جن کی ہم 11ویں شریف کھاتے ہیں, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور غوث الثقلین و غیث الکونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار غوث اعظم اگر بہت بڑے خطیب تھے, بہت بڑے مدرس تھے, بہت بڑے پروفیسر تھے, پڑھاتے تھے, ٹیچر تھے, اور بہت بڑے روحانی شیخ تھے, روحانی پیشوا تھے, وہیں پر میرے دوستو سرکار غوث اعظم ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے. نہیں آپ تھوڑا زور سے بولے نا تو پھر بزنس مین بھی ہیں سرکار غوث اعظم, آپ کاروبار بھی کرتے تھے. ایک دن پڑھا رہے ہیں اور وہ طلباء بھی ایسے نہیں طلباء تھے جیسے آج کل ہم دیکھنے میں آتا ہے. شیخ سادی پجامن شراز دی گلی سے کتا آپ کو بھوک پیا, شیخ سادی شرازی, تو آپ کھلو گئے تھے, کتے نے مخاطب تے فرمیندے مینوں کیوں بھونکنا ہے, میں کو تینوں پڑھایا ہے.
شیخ سعدی فرماتے تو ایسے شاگرد نہیں تھے اس دور میں. 360 کتب اکتاب 360 اکتاب ہر ویلے غوث اعظم دی بارگاہ دے وچ حاضر باشر آتے ہیں, اور آپ کے شاگرد تھے. 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. یہ گل وجہ نہ چڑھیا جیڑی میں سنیندا پیا. دنیا سے بے رغبتی کیا ہوتی. دیکھیں نا, سرکار غوث اعظم پڑھا رہے ہیں, کلاس میں بیٹھ کر تو ایک شخص بھاگتا ہوا ایسے دروازے سے اندر آیا اور کہنے لگا حضور وہ جس بحری جہاز پر آپ کا تجارتی سامان نہیں آ رہا تھا. فرمایا ہاں حضور وہ جہاز ڈوب گیا ہے. یہاں کسی کا 2-4 لاکھ ڈوب جائے تو بندہ خود ڈوب جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ختم. چل پھر نہیں سکتا, اٹھ بیٹھ نہیں سکتا, بھی کروں کیا. اور بات کسی حد تک سچی بھی ہے. سرکار فرماتے ہیں جو سست آدمی اپنی ہمت سے اور محنت سے اپنی دنیا کو نہیں سنوار سکا اس نے آخرت کیا سنوارنی ہے. جس کا معاش نہیں ہے حضور فرماتے ہیں اس کا معاد بھی نہیں ہے. جس کی دنیا نہیں ہے اس کی آخرت بھی نہیں. کیونکہ ہر وقت ہی ایسے روزی اور دھندے کے چکر میں پڑنے والا وہ میرے دوستوں پھر اللہ کے حقوق کیسے ادا کرے؟ اسے تو کسی اور چیز کا ہوش بھی نہیں رہتا. اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ غربت سے پناہ کی دعا مانگنی چاہیے کہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. پیٹ کا جہنم انسان کو جہنم کی آگ تک لے جاتا ہے. تو اس نے کہا حضور غوث اعظم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے ہماری نسبت ہے, جن کی خاک پا ہمارے سر کا تاج ہے, جن کی شفاعت کے بروز معاشر ہم امیدوار ہیں. اس نے کہا حضور آپ کا بحری جہاز جس سامان وہ لے کے آ رہا تھا نا حضور وہ سارے ہی ڈوب گئے. آپ نے فرمایا الحمدللہ, الحمدللہ. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پلٹ کے بھاگ کے آیا. کہنے لگا حضور وہ جو جہاز ڈوبنے والی خبر تھی نا, فرمایا ہاں حضور وہ غلط تھی, جہاز خیریت سے لنگر انداز بندرگاہ پہ ہو چکا ہے. آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ. وہ چلا گیا. شاگرد بیٹھے تھے آپ کی بارگاہ میں, انہوں نے کہا حضور دونوں دفعہ آپ نے الحمدللہ کہا, نقصان کی خبر میری پھر بھی الحمدللہ, یہ خبر غلط ہے یہ پتہ چلا تو پھر بھی الحمدللہ. اب جملہ سنیں, سرکار غوث پاک نے فرمایا دیکھو میں نے نقصان کی خبر پر بھی الحمدللہ کہا ہے, خوشی کی خبر پر بھی الحمدللہ کہا ہے. شاگردوں سے گواہی مانگی اور پوچھا, فرمایا دو دفعہ الحمدللہ آندے ہویا میرے چہرے دے تاثرات وچ کوئی تبدیلی تے تساں نہیں ویکھی کہ نقصان کے وقت میرا چہرہ اور تھا اور خوشی کے وقت میرا چہرہ اور تھا, میرے چہرے کے تاثرات میں کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی تو نہیں دیکھی؟ شاگردوں نے کہا نہیں حضور آپ کا چہرہ اکثر اور اس کے تاثرات بالکل ایک جیسے تھے, خوشی کی خبر پر بھی نقصان کی خبر پر بھی. تو آپ نے تیسری بار پھر پڑھا الحمدللہ. لوگوں نے کہا حضور اب کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جس رب نے میرا دل دنیا کے مال سے نہیں جوڑا اپنی رضا سے جوڑا. کبھی کبھی انسان کو ایسی طبیعت بھی بنانی چاہیے میرے دوستوں. ہم نے مولا علی شیر خدا, بس آخری بات ہے, سرکار مولا علی شیر خدا آپ اپنی زیرہ نہیں ہوتی جنگی جیکٹ زیرہ, اسے ایسے کر کے پکڑ کے کوفہ کے بازار میں کھڑے تھے اور فرما رہے تھے بھی ہے کوئی جو مجھ سے میری زیرہ خرید لے, میں بیچنا چاہتا ہوں. اور بیچ اس لیے رہے تھے کہ آپ کا تہمت پرانا ہو گیا تھا. اللہ کرے آپ سن رہے ہو, تہمت نا دھوتی آپ کی پرانی ہو گئی تھی, اس میں سوراخ ہو گئے تھے, کپڑا پھٹ گیا, گھس گیا آپ کی مبارک تہمت کا کپڑا مولا علی شیر خدا. آپ کھڑے ایسے زرہ بیچ رہے ہیں, خلیفہ وقت ہے, امیر المومنین ہے, کوفہ کے بازار میں, کہ کوئی زرہ مجھ سے لے لے. تو ایک شخص آیا تو اس نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا حضور آپ کے پاس دھوتی کے پیسے بھی نہیں ہیں, زرہ بیچنے آ گئے ہیں مارکیٹ میں, تہمت کے پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہیں. آپ نے اسے دو باتیں فرمائی. فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ زرہ بھی نہ بیچتا اگر مجھے سطر کو ڈھانپنے کا خیال نہ ہوتا, یہ میں شوق سے نہیں بیچ رہا. فرمایا مجبوری یہ ہے کہ اب میری وہ چادر جو ہے وہ اب سطر پوشی کرنے کے قابل نہیں رہی. یہ بات فرمائی, بیچ اس لیے رہا ہوں کہ مجبوری ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ میرے سینے میں دیکھو اللہ نے ایمان کا اور علم کا نور کتنا عطا فرمایا. دنیا سے بے رغبتی میرے دوستوں, آپس میں محبت کریں مگر مقصد رب رسول کی رضا ہو. حتیٰ کہ آپس میں بغض بھی ہو پھر بھی بغض کے اندر میں نہ ہو, اس بغض کے اندر بھی اللہ رسول کی رضا مقصد ہونی چاہیے. الحب للہ والبغض للہ, امام بخاری نے یہ دونوں باب باندھے. محبت بھی رب کی رضا کے لیے اور بغض اگر آپس میں رکھنا ہے تو وہ بھی ذاتی اناد کی وجہ سے نہیں, وہ بھی اللہ رسول کی رضا کی. میرا وقت بھی ہو گیا ہے,
کوشش کریں، میں بھی اور آپ بھی، گلاں سب بڑی سونیاں کر لینے، لیکن مزہ تب آئے کہ جب عمل شروع ہو جائے، رویوں میں آ جائیں، یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے نظام زندگی کا حصہ بن جائیں۔ 40 میں سے ایک آمین قبول ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں خدا کرے ہمارے یہ کلمات اللہ مرحوم کے حق میں قبول فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم